باب سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ شرح المفردات۔ صاحب تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ واحد مذکر مؤنث متکلم فعل ماضی معلوم باب سمع یسمع۔ شرح الحدیث۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی وہ اس کی مانند ہے جس نے حضر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسند احمد۔ یعنی اس نے شرعی حکم کی مخالفت کی۔ مالکیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایسی عزیمت ہے جو قصر کو واجب کرتی ہے اگرچہ وہ سفر غیر مباحی ہو، یعنی سفر خواہ جس بھی نوعیت کا ہو اس میں نماز قصر کرنا واجب ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے۔ المحلہ۔ کتنی مقدار میں قصر کرنا جائز ہے اس میں اختلاف ہے۔ سیدنا ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہما، امام مالک، لیث، شافعی اور اسحاق رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ 16 فرسخ کی مسافت کے سفر میں قصر کی جائے گی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت کے سفر میں قصر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ 5 فرسخ کی مسافت میں قصر کر لیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس کی صحت پر متعدد دلائل ہیں۔ مجموع الفتاوی۔ باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 134۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بارے میں جھگڑ پڑے کہ وہ کس لکڑی کا بنا تھا، تو سہل رضی اللہ عنہ نے کہا وہ طرفۂ گابہ کی لکڑی سے بنا تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ کھڑے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور اٹھے تو الٹے پاؤں نیچے اترے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر واپس ممبر پر لوٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری عمل سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کر سکو اور میرا طریقہ نماز جان سکو۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر اس پر تکبیر کہی اور پھر اس پہ موجود رہتے ہوئے ہی اس پر رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترے۔ شرح المفردات۔ تمارو آپس میں جھگڑ پڑے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفاعل۔ طرفہ الغابہ، یہ جاؤ کے درخت کی مانند ایک درخت کا نام ہے۔ القہقرہ، الٹے پاؤں مڑنا، پچھلے قدموں واپس آنا۔ اصل المنبر، ممبر کی جڑ اور بنیاد، یعنی ممبر کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں اس امر کے جواز کی دلیل ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کو تعلیم دینے کی غرض سے ان سے اونچے مقام پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر تعلیم کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں شرعی عذر ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اصحاب مالک کا کہنا ہے کہ اگر بغرض تکبر ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ راوی الحدیث۔ سہل رضی اللہ عنہ صحابی
ابن صحابی ہیں۔ سعیدہ بن کعب خزرجی کی طرف نسبت کی بنا پر سعیدی کہلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 15 برس تھی۔ 188 احادیث کے راوی ہے۔ مدینۃ الرسول میں وفات پانے والے آپ آخری صحابی تھے۔ 88 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 135۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جمعہ پڑھنے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ موطا، مسند احمد، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 136۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ ایک روایت میں ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ شرح الحدیث۔ یہ حکم صرف اسی شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں عمومی طور پر یہ حکم فرمایا گیا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن دوران خطبہ مسجد میں آئے تو اس سے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 137۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ان میں فرق کیا کرتے تھے۔ شرح المفردات۔ یفصل، فصل سے مراد پہلے اور دوسرے خطبے میں وقفہ کرنا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، جس طرح کہ اب تم کرتے ہو۔ صحیح البخاری۔ اسی طرح بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اللہ کی قسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں ادا کی ہیں۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 138۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے ساتھی کو کہے کہ خاموش ہو جا، تو نے فضول بات کہی۔ شرح المفردات۔ لغوتا یعنی تو نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، جو شخص جمعہ کے روز امام کے خطبہ دینے کے دوران کوئی بات کرے تو وہ اس گدھے کی مثل ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، اور جو شخص اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جا، اس کا بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد و مسند البزار، المعجم الکبیر للطبرانی۔ علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اس کا جمعہ کامل نہیں ہوتا، ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 139۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے پھر پہلی گھڑی میں ہی مسجد میں چلا آئے
تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی۔ جو دوسرے گھڑی میں آئے تو اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی۔ جو تیسرے گھڑی میں آئے تو اس نے گویا مینڈھے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں آئے تو جیسے اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے تو اس نے گویا انڈے کی قربانی کا ثواب پایا۔ پھر جب امام ممبر کی طرف نکل آتا ہے تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور واعظ و نصیحت سننے لگتے ہیں۔ شرح المفردات: راہ جو دن کے اول وقت میں چل کر آئے۔ واحد مذکر گائے، فعل ماضی معلوم، باب نصر ینصر، البدنہ اونٹ، خواہ وہ مذکر ہو یا مونث۔ کبشن مینڈھا، جسے ہم اپنی زبان میں دمبا کہتے ہیں، اس کی ایک جنس بڑے بڑے سینگوں والی بھی ہوتی ہے۔ حضرت مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ واحد مونث غائب، فعل ماضی معلوم، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں طویت الصحف کے الفاظ ہیں، یعنی جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل پڑتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ صحیفوں سے مراد وہ اعمال نامے ہیں جن میں آنے والے لوگوں کا بتدریج اجر و ثواب درج کیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثواب درج کیے جانے والے صحیفے تو لپیٹ دیے جاتے ہیں، البتہ فرض کی ادائیگی کا اندراج کرنے والے صحیفے نہیں لپیٹے جاتے۔ بدایع الفوائد۔ حدیث نمبر 140۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر ہم فارغ ہو کر جاتے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جن سے ہم سایہ پکڑتے۔ ایک روایت میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اس وقت ادا کیا کرتے تھے کہ جب سورج ڈل جاتا، پھر ہم لوٹتے تو ہم سایہ تلاش کر رہے ہوتے۔ شرح المفردات: اصحاب الشجرہ وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ بیعت رضوان چونکہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، اس لیے اس میں شریک اصحاب کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ الحیطان یہ حائطن کی جمع ہے دیواریں۔ نجمع ہم جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ تثنیہ و جمع مذکر و مونث متکلم فعل مضارع معلوم، باب تفعیل۔ شرح الحدیث: امام ابن مفلح رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جمعہ کی نماز اس کے وقت سے پہلے اور اس کا وقت گزر جانے کے بعد ادا کرنا بالاجماع درست نہیں ہے، اور ہمارے علم کے مطابق اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ نماز جمعہ کا آخری وقت نماز ظہر کا آخری وقت ہے، اور اس کا اول وقت نماز عید کا اول وقت ہے، جیسے کہ قاضی اور ان کے اصحاب رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ شرح المقنع: راوی الحدیث: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ایاس تھی اور مدینہ سے تعلق تھا، بیعت رضوان میں شامل تھے اور بہت سے غزوات میں بھی شرکت کی۔ 80 برس کی عمر پا کر 74 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 141۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ شرح المفردات: السجدہ والدہر سورۃ السجدہ 21ویں اور سورۃ الدہر 19ویں پارے میں ہے۔ شرح الحدیث: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی قرأت کرنا بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ علماء کا اس کے مستحب ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ شافعی رحمہ اللہ اور احمد رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ چنانچہ امام کو ہر جمعہ کے دن ان پر مداومت اختیار نہیں کرنی چاہیے تاکہ عام لوگ اسے واجب نہ سمجھ بیٹھیں۔
الفتوى المصریہ الکبریٰ۔ باب نماز عیدین کا بیان۔ حدیث نمبر 142۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں عیدوں میں خطبے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ شرح المفردات۔ العیدین عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ شرح الحدیث۔ امام شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کی ادائیگی میں خطبہ سے پہلے نماز پڑھنے کی بابت کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے بنو امیہ کے، اور بنو امیہ کا یہ فعل سنت نبویہ اور علماء عمل خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر 143۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا، جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کی تو اس نے یقیناً قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر لیا، لیکن جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو نماز سے پہلے ہی اپنی بکری کی قربانی کر دی ہے۔ دراصل میں نے سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے چاہا کہ میرے گھر میں جو قربانی کا جانور سب سے پہلے ذبح کیا جائے وہ میری بکری ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بکری کو ذبح کر لیا اور میں تو نماز کے لیے آنے سے پہلے اسے کھا بھی آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بکری صرف بکری کے گوشت کی بحیثیت ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جو مجھے دونوں بکریوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو کیا وہ مجھے کفایت کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تیرے بعد کسی کو ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ شرح المفردات۔ النسک ذبح قربانی۔ عناقاً 1 سال سے کم عمر بکری کا بھیڑ کا بچہ۔ لن تجزیہ، کفایت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ رخصت صرف تیرے لیے ہے اور آئندہ تیرے علاوہ کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شرح الحدیث۔ نماز عید کی ادائیگی سے قبل قربانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اگر لا علمی کی بنا پر بھی ایسا کر لیا جائے تو پھر بھی یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے، کیونکہ اس سے امر کا مقتضا فوت ہو جاتا ہے جو کہ اصل امر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 144۔ سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کی اور فرمایا، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو اسے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا تو اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل قربانی کرنے والے کو دوسرا جانور ذبح کرنے کا واضح حکم فرمایا ہے، جو پہلے روایت کے حکم کی تائید کر رہا ہے۔ نماز سے قبل قربانی کر لینے والے کے لیے دوبارہ جانور ذبح کرنے والے حکم کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت کے باوجود ذبح نہ کرنا درست عمل نہیں ہے۔ الافصاح لابن حبیرہ۔ راوی الحدیث جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی، آپ کو جندب الخیر بھی کہا جاتا ہے، پہلے کوفہ میں قیام پذیر رہے، پھر بصرہ منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 43 احادیث روایت کی ہے۔ 64 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 145۔
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز عید پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کی اطاعت کی ترغیب دلائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی پند و نصیحت کی اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہوگی۔ عورتوں کے درمیان سے سرخ و سیاہ رخساروں والی ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم عورتیں بہت زیادہ شکوے کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ سن کر اپنے زیورات صدقہ کرنے لگی اور اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ شرح المفردات: سیدۃ النساء، عورتوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی عورت۔ صفعاء الخدین، سرخی مائل سیاہ رخساروں والی۔ مراد اس سے وہ عورت جس کا اچانک پریشانی اور غم کی بات سننے سے رنگ پھیکا پڑ جائے۔ اشکات، شکوے شکایتیں۔ تکفرن العشیر، اپنی خاوند کی احسان فراموشی کرتی ہو۔ تکفرن جمع مونث غائب فعل مضارع معلوم باب نصر ینصر۔ اقراطہن، اقراط جمع ہے قرطن کی، اس سے مراد کانوں کا زیور یعنی بالیاں اور جھمکے وغیرہ۔ خواتیمہن، خواتیم جمع ہے خاتم کی یعنی انگوٹھیاں۔ شرح الحدیث: اس حدیث سے متعدد امور کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی۔ دوسرا یہ کہ نماز عید کی نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ تیسرا، اس سے عورتوں کو علیحدہ واعظ کرنے کا جواز ملتا ہے۔ چوتھا یہ کہ عورت اپنے ذاتی مال سے اپنی مرضی کے مطابق صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ پانچواں، اس حدیث میں خاوند کی نافرمانی اور لعن طعن کی حرمت کا ثبوت اور اس گناہ کے ارتکاب پر عقاب و وعید کا ذکر ہے۔ اور چھٹا یہ کہ کفر کا اطلاق ایسے گناہوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جو مخرج عن الملہ یعنی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے نہ ہو۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 146، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عیدین میں اپنی کنواری اور پردہ نشین لڑکیوں کو نماز عید ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی عید گاہ سے الگ رہیں۔ ایک روایت میں ہے، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن نماز عید کی ادائیگی کے لیے نکلیں، یہاں تک کہ ہم کنواری لڑکیوں کو بھی ان کی خلوت گاہوں سے نکال لائیں، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں بھی نکل آئیں، اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی کے حصول کی امید کرتے ہوئے وہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح تکبیریں کہیں اور انہی کی طرح دعائیں مانگیں۔ شرح المفردات: العواتق، یہ عاتق کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ لڑکی ہے جو جوانی کی ابتدائی عمر میں ہو۔ ذوات الخدور، یہ خدرن کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ جگہ جو چھپالے یا گھر کے ایک گوشے میں عورت کے لیے لگا ہوا پردہ۔ الحیض، یہ حائضۃ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جو ایام حیض سے گزر رہی ہو۔ شرح الحدیث: سیدنا ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ ہر عورت کا یہ حق ہے کہ وہ عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ روایت الحدیث: ام عطیہ
حقہ بنت قاب۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام حارث تھا۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امی عطیہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی۔ آپ کی بار صحابیات میں شمار ہوتی تھی۔ 40 احادیث کی راویہ ہے۔ باب نماز کسوف کا بیان۔ حدیث نمبر 147۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو آواز لگا رہا تھا الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ اکبر کہا اور 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے تھے۔ شرح المفردات۔ خسافت گرہن لگ گیا، گرہن زدہ ہو گیا۔ واحد مونس غائب فعل ماضی معلوم باب ضربہ یضرب۔ منادین آواز لگانے والا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا۔ واحد مذکر اسم فاعل باب مفاعلہ۔ شرح الحدیث۔ سورج گرہن کی نماز کی مشروعیت میں علماء کا اتفاق ہے، البتہ چاند گرہن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاند گرہن کی نماز لوگ 2 رکعت انفرادی طور پر پڑھ لے اور جماعت نہ کروائے، کیونکہ اس وقت جماعت کے لیے حاضر ہونے میں لوگوں کے لیے مشقت ہے۔ الاستذکار لابن عبد البر۔ حدیث نمبر 148۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ دونوں لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے۔ سو جب تم ان میں سے کسی کو گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو جب تک کہ گرہن ختم نہ کر دیا جائے۔ شرح المفردات۔ ینکشف چھٹ جائے، صاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب انفعال۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان لا ینکسفان لموت احد کی وضاحت اور توجیہ بیان ہوئی ہے۔ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ صحیح مسلم۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔